ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ درود پاک ذوق سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ہدایت سے ایک سبق ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے چوتھی قسط ہے اور یہ مضمون اور یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق ہی اسی کام یعنی عبادت کے لیے ہوئی ہے، دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ اصل ہے، باقی سارے کام فرع ہے، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھے کام کرنے کا حکم ہے، رزق حلال کمانے کا حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، علم حاصل کرنے کا حکم ہے، یہ سارے کام اچھے ہیں، اعمال صالحہ ہے۔ عبادت یہ تخلیق انسانیت کا مقصد وحید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ کیوں بہترین زمانہ ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، خیموں میں رہتے ہیں، اونٹ اور گھوڑے پر سفر ہوتا ہے، پیٹ مبارک پر پتھر باندھے جاتے ہیں، اور مکے کی سرزمین میں کہیں سبزے کا نام و نشان نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، کھیتی باڑی وہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ قیامت کے نزدیک وہ سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔
یہ حضور نے فرمایا ہے، بڑے باغات ہوں گے، بڑی فصل ہوگی، یہ امتحان اور آزمائش۔ لیکن اس دور میں خاک اڑتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ریت کے ٹیلے ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ فرمایا خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ 1400 سال کے بعد نہ کہنا کہ ہمارا زمانہ بڑا اچھا ہے، سب کچھ ملتا ہے، بڑی فراوانی ہے، رہائش، لباس، سواریاں اچھی، ٹریفک بہترین، سڑکیں پختہ۔ پاکستان تو الحمدللہ سرسبز و شاداب ہے، اس گلزار کو البتہ نار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں، شر پسندوں، حاسدوں کے ظلم شر سے بچائے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، ساری کائنات اس کے سامنے عاجز ہے۔ لا معقب لحکمہ واللہ غالب علی امرہ، جو کہہ دیتا ہے کر دیتا ہے، فیصلہ ہو کر رہتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، وہ زمانہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول اس دھرتی پر موجود ہے۔ اور جنگل میں رہنے والوں آؤ، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے حضرت بلال، کوئی روم سے آ رہا ہے حضرت صہیب، کوئی فارس سے آ رہا ہے حضرت سلمان فارسی۔ یہ دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کا رسول رحمتیں بانٹنے والا، محبت اور شفقت دینے والا، رب کا پیغام سنانے والا، گمراہوں کو ہدایت دینے والا، جاہلوں کو علم دینے والا، فاسقوں کو عشق دینے والا، غافلوں کو ذاکر بنانے والا، اور دنیا کے امی کو عالم بنانے والا، اور غیروں کو اپنا بنانے والا، اور ابو جہل کے بیٹے کو صحابی بنانے والا۔ کیا کچھ بنا دیا؟ کون جانتا تھا کہ خطاب کا بیٹا دنیا میں حکومت کرے گا اور 22,000 مربع میل پر عدل اور انصاف کا سلوک ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو اونٹ نہیں چڑھا سکتا، یہ نبی کی نگاہ کرم کا فیض ہے۔ فیض ہے تیرا، فیض ہے تیرا، سارا فیض میرے نبی کا ہے۔ تقدیریں بدل دی، مزاج بدل دیے، نظام بدل دیا، دنیا بدل کر رکھ دی۔ بھوکے ہیں، خوش ہیں، پیاسے ہیں، مطمئن ہیں، بچے گھر میں ہیں، آپ دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، بس اللہ پر راضی ہیں۔ کچھ نہیں، دولت کونین میرے پاس ہے، مجھے کس بات کی فکر ہے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم و حکمت کا خزانہ، ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور۔ سبحان اللہ۔ قرآن یاد کیا جا رہا ہے، مسجد نبی بڑے بڑے عمر رسیدہ بزرگوں سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن یاد کر رہے ہیں۔ آج تیری مسجد خالی ہے، صبح دیکھ پورا محلہ سویا ہوا ہے، 4-5 نمازی امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پھر وہ زمانہ اچھا ہے نا، اذان ہوتی ہے مسجد بھری جاتی ہے، بلکہ اذان سے پہلے ہی صحابہ حاضر ہیں، اذان کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے۔ نبی موجود، قرآن آ رہا، جبریل آ رہا، ہدایتیں آ رہی ہیں، کرم آ رہا ہے، فضل آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا خیر القرون کرنی، گھر آباد ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب کے رسول کی حدیث یاد کی جا رہی ہے۔ خیر القرون کرنی، نبی نے ایسا جذبہ بھر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا تھا نا سرکار کے ساتھ، سورہ مزمل کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت یاد ہے آپ کو؟ یاد رکھا کرے باتیں۔ آپ لشکر اسلام لے کر جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رات ہو گئی، حکم ہوا آرام کرے، کچاوے کھول دیے، صحابہ سو گئے۔ حضور نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، پہرا دے، ایک انصاری ایک مہاجر، پہرا دے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ آنکھ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی جو پہرا دینے والی ہے،
وہ آگ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی خدا کے خوف سے آنسو بہانے والی. میرا نبی ضمانت دے رہا ہے. پھر آپ اپنی آدمی کے بارے کیا فیصلہ کریں گے؟ مر جائے شہید ہے کہ نہیں؟ جو نہ کہے وہ پھر تیرا نہیں کسی اور کا ہے. اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. رات نے اپنی سیاہ زلفیں پھیلا دی, سب سو گئے, آرام کر گئے. 2 صحابی ڈیوٹی لگ گئی, پہرا دے. ساری رات جاگنا ہے, سفر کر کے آئے ہیں, گرمی ہے, تھکے ہوئے ہیں. نبی نے حکم دیا جاگیں گے, ضرور جاگیں گے. حرام ہے کہ آنکھ بند ہو جائے. مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ لگ جائے تو غفلت ہو جائے. غفلت بڑا گناہ ہے. ہر گناہ کو غفلت جنم دیتی ہے. اور غفلت لیلا کے کچاوے کو بھی نگاہوں سے اجل کر دیتی ہے. اگر مجنوں کی آنکھ میں ذرا بھی غفلت آئی, لیلا کا کچاوا نگاہوں سے. اس لیے کہنے والے کہا تھا کار ہے تھوڑی سی غفلت بھی طریقے عشق میں, آنکھ جھپکی کیس نے سامنے محمل نہ تھا. غزوہ احد میں صحابہ جو درے پر مقرر تھے, غفلت ہو گئی, جنگ کا نقشہ بدل گیا, فتح شکست سے بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, ان میں امیر حمزہ بھی ہے, سید الشہداء. ہم بھی غفلت میں پڑے ہیں نا. یہ غفلت بری ہے. فیصلہ کیا کہ ایک سو جائے ایک جاگے آدھی رات, پھر وہ اس کو اٹھا دے, وہ پہرا دے, یہ سو جائے, تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے, سکون بھی مل جائے, اور نبی کے حکم کی تعمیل میں سستی بھی نہ ہو. کیسی پیاری تجویز ہے. انصاری نے کہا میں جاگتا ہوں. مہاجر کہا تو سو جا. مہاجر صحابی سو گئے. لشکر اسلام, سارے لشکر اسلام کا پہرے دینے والا ایک انصاری سوچنے لگ جائے کہ اس فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم ٹی وی لگا لیتے ہیں, تفریح ہو جاتی ہے نا, کارٹون دیکھتے رہے, ڈرامے دیکھتے رہے, برہنہ ناچ دیکھتے رہے. جس کلمہ گو کے گھر میں یہ ہے, وہاں اللہ کے رسول کی محبت کیسے آئے؟ اور نہیں اس کو بند کرنا. بچے مجبور کرتے ہیں. یہ تیری تہذیب ہے. اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا جب یہ نہیں آیا تھا, نئی تہذیب کے انڈے گندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. یہ نئی تہذیب ہے, نہیں چھوڑ گے. مجھے یقین ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بری بات ہے, یہ ہمارے مشن کے خلاف ہے, نہیں چھوڑیں گے, بند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے چلو. ایک دن ہے, ایک دن. یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اس دن پتہ چلے گا کہ علماء ٹھیک کہتے تھے, ہم غلط کرتے تھے. نہ بیوی بچائے گی, نہ بچے بچائیں گے, نہ مال بچائیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اس دن قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ غیر کے تصور سے خالی ہو, صرف اللہ کی یاد ہو بس. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان رب نے بیان کی ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, ابراہیم آیا میرے پاس اور قلب سلیم لے کر آیا, اس میں بغیر میرے کچھ بھی نہیں تھا. قلب المومن عرش اللہ تعالی. پاک رکھ, صاف رکھ, اللہ کے گھر کو کبھی آ ہی جائے گا, کبھی آ ہی جائے گا, انتظار رکھ. انصاری جاگ رہے ہیں, سوچا کچھ کام کرنا چاہیے. اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں. اللہ اکبر. سورت شروع کر دی پڑھنے. جاسوس بھی جھانک رہے تھے دور سے, انہوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی چیز کھڑی ہے, کوئی حرکت نہیں کرتی. نماز پڑھنے کا لطف تو تب آتا ہے نا.
کوئی حرکت نہیں کر، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے ترکش سے تیر نکالا، کمان میں رکھا، دے مارا، صحابی کو پہلو میں لگا، نماز نہیں چھوڑی۔ آج صحابہ پر بڑی تنقید ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ کی گلی میں پھرنے والے کتے سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے نبی کی محبت کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر رب کے سجدوں کے داغ لگائے اور رب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پایا، ان کے پائے کا دنیا میں اب کوئی آ سکتا ہی نہیں۔ مائیں بانج ہو گئی ہے، کوئی صدیق، کوئی عمر، کوئی عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بلال، صہیب، کوئی نہیں آ سکتا۔ ابو ہریرہ جیسا کوئی محدث نہیں آ سکتا، اور حسان جیسا کوئی شاعر نہیں آ سکتا، خالد بن ولید جیسا کوئی سپاہ سالار نہیں آ سکتا۔ بس آ گئے، تاریخ کو جگا گئے۔ مورخ کا قلم جب لکھتا ہے محبت سے ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیر لگا، اس تیر مارنے نے کہا کہ میرا تیر خطا نہیں ہو سکتا، نشانے پر لگا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کوئی درخت کا تنا ہے، کیا چیز چمک رہی؟ انہیں دوسرا تیر رکھ کر مارا۔ تیر لگے درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آنکھ میں بال ہی آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تیر لگا ہے، 2 تیر لگے ہیں، خون بہ گیا ہے، لیکن اس صحابی نے جو صورت شروع کی تھی اسے ختم کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، مریں گے تو اس کے راستے میں مریں گے نا، مریں گے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے مریں گے، مریں گے تو نبی کے حکم کی تعمیل میں مریں گے۔ اس موت کو تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، وہ موت نہیں، وہ زندگی کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ خون بڑا نکل گیا، اب نماز ختم کی، ساتھ والے کو جگایا، مہاجر کو، بھائی اٹھ، میری حالت بڑی نازک ہے۔ او ہو، کیا ہوا؟ تیر لگا، تو نے پہلے کیوں نہیں جگا دی مجھے؟ کہنے لگا میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا لطف آیا، میں نے کہا کہ قرآن پڑھتا رہوں، مرتا ہوں تو مر جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مدرسوں نے، کالجوں نے، جامعات نے کون سے لوگ تیار کیے ہیں؟ نبی کی نگاہ ناز نے تیار کیے ہیں۔ آج بھی جس کے پاس نور ہے وہ کسی ولی اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے۔ علم و حکمت از کتب، دین از نظر۔ لائبریری سے دین نہیں ملتا، لائبریری سے علم ملتا ہے، اور دین ملتا ہے ولی اللہ کی نظر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم و حکمت از کتب، دین از نظر، یہ مکتب کی کرامت ہے کہ فیضان نظر ہے نبی کا۔ ان بدیوں کو ایسا خدا شناس بنا دیا کہ اندھیرے ہیں، سفر ہے، تھکاوٹ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، کل پھر سفر درپیش ہے، جہاد پر جانا ہے۔ نبی نے کہا جاگو، جاگ رہے ہیں اور رب کو منا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھ دوست، اس راستے پر بڑے خطرے بھی ہوتے ہیں۔ مصر کے تخت پر بیٹھنا ہو، راستے میں چاہے کنعان بھی ہے، بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں اور نہیں نکل سکتے۔ یہ پیغمبر کا فرزند تھا جو ڈوبا بھی ہے، نکلا بھی ہے، چمکا بھی ہے، سارے مصر کو غلام بنا کر چھوڑا ہے۔ یوسف کے متعلق میرے رسول نے فرمایا، کریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ میرا نبی جسے داد دے، میرا نبی جسے داد دے، کس طرح داد دی؟ فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا شب معراج، اسے حسن کا ایک حصہ ملا ہے اور تیرے نبی کو سارا حسن ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ والشمس ہے رخ زیبا تیرا، والشمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دتا، تو راحت جان عالم ہے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ یوسف سمعینہ تو دیکھتے ہوں گے نا، اپنے حسن و جمال سے اچھی طرح آشنا ہوں گے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں دیوانہ تیرا، سب پیر و جوان عالم ہے۔ ساری کائنات عاشق ہے۔
جس نے دیکھا ہے وہ مرتا ہے، جس نے نام سنا ہے وہ مرتا ہے۔ یہ کمال ہے میرے نبی کے حسن کا، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی فدا ہو رہا ہے۔ لیکن مولا جامی فرماتے ہیں ذوق ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، شراب کا ذوق وہی جانتا ہے جو چکھتا ہے، نشہ آتا اسے پتہ ہے شراب کیا ہے، جنہیں چکھ ہی نہیں اسے کیا پتا۔ ہاں حضرت بلال سے پوچھو، حضرت ویسے کرنی سے پوچھو کیا نشہ آیا؟ سبحان۔ یہ زمانہ میرے نبی کا ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین۔ یہ 3 زمانے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بہترین زمانے ہیں، یہ سب ہی عبادت، سب میں ریاضت، سب میں قرآن خوانی، سب میں علم کی اشاعت، سب میں جہاد۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی جو بلخ بخارا کی حکومت چھوڑ کر درویشانہ لباس کر فقیروں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ کام سب سے مشکل ہے، سمجھتے ہیں بڑا فائدہ ہے، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ پتہ ہے کام فائدے والا ہے، لیکن طبیعت اندر سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر مرزا غالب آخر میں کیا کہتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبے جانے کے لیے پہلے من کو صاف کر، اجلا کر، یہ صاف ہو جائے پھر تجھے کعبہ نظر آئے نہ آئے کعبے والا ضرور نظر آئے گا۔ بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، مجھے کعبہ نظر آیا، کعبے والا نظر نہ آیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں کام ہوا، واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے، محنت کریں، مجاہدے کریں، ریاضت کریں، رب کو منائیں۔ دوسرے سال آئے، اب کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی، کہا ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا، نمبر 100/100 نہیں ملے، یہ کعبہ درمیان میں کیوں ہے؟ صرف کعبے والا ہی ہونا چاہیے۔ اب تیسرے سال آئے تو فرمایا اب کعبہ نہیں نظر آیا، صرف کعبے والا ہی نظر آیا۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچے حضرت بائی یزید بستامی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جس طرح ملائکہ میں مقام ہے جبریل امین کا، اس طرح اولیاء کرام میں مقام ہے بائی یزید بستامی کا۔ حالانکہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ ہیں، ان کا قول سب ولی قبول کرتے ہیں، جس کو جنید بغدادی مردود کر دیں ساری ولایت ہی مردود کر دیتی ہے، نہیں قبول کریں گے۔ آپ فرماتے بڑا مقام ہے بائی یزید بستامی کا، فرماتے ایک پھر وہ وقت بھی آیا اس خدا کے بندے پر کہ پہلے میں کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، اب کعبہ میرا طواف کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، سمجھنے والا ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا موضوع نہیں، کیا موضوع ہے؟ خواجہ ابراہیم ادم بلخی کی عبادت۔ جنگل میں جاتے ہیں، ایک وقت تخت پر بیٹھتے ہیں، تاج سر پر سجاتے ہیں، فوج و سپاہ دست بستہ کھڑی ہے، خزانوں کی چابیاں پاس ہے، سارے ملک میں سکہ چل رہا ہے، راج ہے خواجہ ابراہیم کا۔ آج یہ وقت ہے کہ گدڑی پہنی ہوئی ہے اور دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کا ایک وزیر سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزرا، پہچان لیا، سلام کیا، عرض کرتے وہ وقت اچھا تھا کہ یہ وقت اچھا ہے؟ خواجہ ابراہیم بلخی نے فرمایا وہ وقت اچھا نہیں تھا، یہ وقت اچھا ہے۔ حضور وہ کیسے؟ بڑے خوشبودار کھانے، طرح طرح کے دسترخوان بچھتا تھا، خزانے، فوج و سپاہ، بیوی بچے، عزت اقتدار، وقار، نہ جانے یہی بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دیکھنا نا اذان ہو جائے دکان سے اٹھنا مشکل ہے، یہ دنیا دار ہے، جس نے دکان بند کر دی وہ دیندار ہے۔ مجھ سے نے پوچھا جی دیندار اور دنیا دار کیا فرق ہوتا ہے؟ اذان ہو جائے حی علی الصلاۃ، کون کہلوا رہا ہے؟ رب العالمین، عرش عظیم سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ دکان کر دی بند، میرا رزق دینے والا وہی ہے۔ عقیدہ ہے، یقین دیتا ہے۔ شکم مادر میں بچے کو کون رزق دے رہا ہے؟ انڈے میں چوزے کو کون رزق دے رہا ہے؟ اس کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ فضاؤں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، سب مخلوق کو، چھوٹی ہے بڑی ہے، تھوڑی ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے، کون دے رہا ہے؟
کون دے رہا ہے؟ اللہ تجھے نہیں دیتا، نہیں دے گا۔ کیا خزانے ختم ہو گئے؟ تو یقین کی دولت تو کہیں سے حاصل کرنا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یقین کمزور ہے۔ خواجہ ابراہیم ادم بلخی فرماتے ہیں وہ دور اچھا نہیں تھا، یہ دور اچھا ہے۔ حضور یہ کیسے؟ آپ نے یہ پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے، وہاں روزانہ پوشاکیں بدلتی تھی، اگر پیوند لگانا ہوتا کتنی کنیزیں، کتنے غلام حاضر تھے۔ فرمایا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ میں تجھے سمجھاتا ہوں، جس سوئی سے آپ سی رہے تھے اس کو دریا میں ڈالا۔ پیر رومی فرما رہے ہیں، حوالہ بھی یاد رکھیں، سوئی کو دریا میں ڈال دیا۔ فرمایا اب میں نے دریا میں ڈال دی، بالفرض میں بلخ بخارے کے تخت پر بیٹھا ہوں، میں فوج کو حکم دیتا ہوں میری سوئی لاؤ، نکال کر لاتی پھر فوج؟ کہنے جو اس سے بہتر سوئیاں پیش کی جا سکتی تھی۔ فرمایا یہ سوال نہیں، مسئلہ یہ کہ یہی سوئی، یہی دھاگا میں نے دریا میں پھینک دیا ہے، میری فوج نکال کر لائے، جی وہ نہیں نکال سکتی۔ فرمایا آؤ دریا کی مچھلی ہو، ابراہیم کی سوئی باہر لاؤ۔ پیر رومی فرماتے روزن زر در دہاں ہر ماہیے، ہر مچھلی کی منہ میں سونے کی سوئی تھی، نکل آئی۔ فرمایا مجھے سونا تو وہاں ہی بڑا تھا، میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہ سونا خراب کرتا ہے، یہ سونا خراب کرتا ہے۔ کہتے ہیں لوہے کی زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے، سونے کی زنجیر کو نہیں توڑا جا سکتا۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، نہیں نکل سکتے۔ پھر ایک مچھلی باہر نکلی، آپ کی وہی سوئی، وہی دھاگا لے کر آئی۔ وزیر سے پوچھا آپ بتا وہ اچھا ہے کہ اچھا ہے؟ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا تیرے مرتبے کو اب نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں ہے فوج و سپاہ میں کچھ امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی۔ جو لشکر لے کر نکلتا ہے، تلواریں چلاتا ہے، خرابیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، پھر بھی کوئی محبوتی نہیں ہوتا، اور جو آنکھ کی تیر چھوڑتا ہے دل مسخر کر لیتا ہے، وہ بھی فوج ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے تیروں کماں کی، نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ابراہیم ادم بلخی کے پاس ان کا ایک مرید تھا، کبھی کبھی آتا، آپ اسے دیکھتے کہ بڑی عبادت کر رہا ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے، آپ رشک کرتے کہ میرا مرید ہو کر یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہو نا، ایکس رے کراتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ کراتے ہو، بزرگوں کے پاس بھی ایسی نظریں ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں اس کے اندر چلا جا، اور نظر کو اندر بھیج دیتے ہیں، وہ پھر ڈائری لا، رپورٹ کیا آئی، اندر جب جھانک کر دیکھا نا، وہ عبادت گزار، سجدوں پر سجدے، گریہ زاری، تلاوت قرآن، لمبی لمبی دعائیں، آہیں صدائیں۔ خبر کیا آئی؟ اس کا لقمہ حرام ہے، یہ ساری کاروائی شیطان کرا رہا ہے۔ خطرات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے نا۔ کہتے کاروبار کرنا ہو، منافع بعد میں سوچو، پہلے خسارے کے امکان سوچو، کہاں سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی ضرور کریں لیکن پہلے گناہوں سے بچیں، ورنہ گناہ نیکی کو کھا جائے گا۔ فرمایا یہ سارا شیطان کرا رہا ہے۔ بلایا اس نوجوان کو، آ جا کھانا میرے ساتھ کھایا کر۔ خواجہ ابراہیم ادم بلخی کھانا کہاں سے آتا تھا؟ صبح جنگل چلے جاتے تھے، مکہ مکرمہ کے جنگل میں، وہاں سے لکڑیاں لاتے تھے، وہ بیچتے تھے، بیچ کر جو وہاں درویش تھے انہیں بھی کھلاتے تھے، خود بھی کھا لیتے، اور کبھی کبھی سب کھلا دیتے تھے، اور آپ خود عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چشتیوں کے سلسلے میں ان کا بڑا 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 نام ہے۔ ان کے پیر و مرشد ہے خواجہ فضیل بن عیاض، ان کے پیر ہے خواجہ عبد الواحد بن زید، ان کے مرشد ہے خواجہ حسن بصری، ان کے مرشد ہے علی المرتضیٰ۔
گویا حضرت علی المرتضیٰ کے بعد صرف 3 واسطے ہیں، چوتھا نمبر ان کا آتا ہے. انہیں خطاب ملا ہے غیب سے، امان اللہ فی الارض، زمین میں میری امان. یہ ابراہیم ادم بلخی ہے. وہ دنیا کی عارضی سلطنت چھوڑ کر آیا، میں نے اسے عقبہ کی ابدی سلطنت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. کبھی انشاءاللہ پورے جمعے میں ان کا ہی میں ذکر کروں گا. مجھے بڑی محبت ہے ان سے، کس سے نہیں ہے، پورے سلسلے سے محبت ہے، اوپر سے لے کر نیچے سے، نیچے سے لے کر اوپر تک. یوں ہمارے ہاتھ ہیں. اس ہاتھ میں شیخ الاسلام کا دست مبارک ہے، اس ہاتھ میں علی المرتضیٰ کا دست مبارک ہے. پورا سلسلہ اس کے اندر ہے. الحمدللہ. مبارک ہو تمہیں جو ولیوں کو ماننے والے ہو، مبارک ہو تمہیں. یہی گروہ ہے جو انشاءاللہ گناہ گاروں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے. کیوں؟ نسبت کبھی ضائع نہیں کرتی. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. یہ پاک لوگوں ہیں جنہوں نے تمہیں چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی ویسی بنا دیا ہے. یہ نام بڑے پیارے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن آواز آئے گی، آؤ خواجہ اجمیری کے غلاموں، آؤ بابا فرید کے غلاموں، آؤ مجدد الفسانی کے غلاموں، انشاءاللہ غوث اعظم کے غلاموں. پکارا جائے گا کہ نہیں پکارا جائے گا؟ یہ ہے قرآن پاک کی آیت. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس کے روحانی امام اور اس کے فقہ کے امام کے نام پر ان کو پکارا جائے گا. اور جس کا کوئی مرشد نہیں وہاں کھڑا ہوگا. اس دن افسوس کے ہاتھ ملے گا. فرمایا کھانا میرے ساتھ کھایا گا. 2 دن کھانا کھایا، رات کو سویا، تہجد گئے، رات کی عبادت گئے، رونے لگ گیا. فرمایا رونے کی کوئی بات نہیں. پیر پٹھان کا فرمان ہے ایک جائے بیا آئے، ایک جائے بیا آئے. وہ تیری شیطانی کیفیت ختم ہو گئی، اب روحانی کیفیت شروع ہوگی انشاءاللہ. اب جو بھی کام کرے گا یہ پختہ ہوگا، یہ رب کی رضا میں ہوگا. سمجھے نا؟ اس سے معلوم ہوا میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی شیطان نیکی کرا کے بھی گناہ کرتا ہے، یہ گمراہ کرتا ہے. حج کرایا، عمرہ کرایا، وہاں سے آیا، انہیں اچھا سمجھنے لگ گیا، اپنا مسلک کمزور نظر آنے لگ گیا نا. وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے، بہت دور کی بات ہے. سبحان اللہ. بھائی یاد کن کی آ رہی ہے؟ عرس تو مبارک گزر گیا، یادیں تو نہیں نہ جاتی. حضور سلطان المشائخ ہے، خواجہ غریب نواز کے نور نظر. سبحان اللہ. محبوب الہی عرس گزر گیا، یاد قائم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو نہ ہوگا تیری یاد رہے گی، تو نہ ہوگا تیری یاد رہے گی، دنیا میری آباد کی آباد رہے گی. ہم نے اپنی دنیا کو آباد رکھنا ہے نا، من کو آباد رکھنا ہے یادوں کے ذریعے. آج سرکار کی یاد آ رہی ہے، آج فلاں ولی اللہ کی یاد آ رہی ہے. ان یادوں سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے یاد. سبحان اللہ. شعر آپ پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ موضوع کلام ہے اور اس میں بڑا لطف، بڑا ذائقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں. بہت قیمتی بات ہے. میں آج سے 700 سال پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں. حضور محبوب الہی نے فرمایا آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کا ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا. دوسرا وہ جس کا ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب. تیسرا وہ جس کا ظاہر اچھا، باطن خراب. چوتھا وہ جس کا باطن اچھا، ظاہر خراب. ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب. یہ تو عوام الناس ہے. جو جی چاہ کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نظر بھی گندی، نماز غیر، دین سے دوری. یہ تو عوام الناس ہے. ان کا ظاہر بھی خراب ہے، باطن بھی خراب ہے.
اور جن کا ظاہر بھی اچھا ہے باطن بھی اچھا ہے وہ مشائخ ہیں، جن پر شریعت کا پورا نور ہے، شریعت کا تصرف تسلط ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ اور تیسرا وہ جس کا باطن خراب ہے ظاہر اچھا ہے، وہ عبادت گزار ہے، باطن میں عبادت نہیں گئی، ظاہر میں تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، دعا بھی عادتاً عبادتاً نہیں، ہاتھ اٹھا دیے کچھ کہہ دیا، اس کے اندر کچھ نہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جس کا باطن نور علی نور ہے، ظاہر اتنا اچھا نہیں، یہ مجذوب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے بال، گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے اٹھ گئے لاتے پھرتے، لیکن ان کے اندر رب کا نور ہے۔ کون پسند ہے؟ وہی نا جس کا اندر بھی اچھا ہے، ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہے، وہ مشائخ ہے، جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، انشاءاللہ انہیں بھی فیض ملتا رہے گا، بشرطے کہ بارش ہو۔ میرے استاد قبلہ ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، موسلا دھار بارش ہو، باہر سین میں لوٹا الٹا رکھ دو اور پھر اٹھاؤ، کچھ پانی ہے اس میں نہیں، فرماتے لوٹا سیدھا رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ قطرے جمع ہو ہی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو خیر القرون کے قریب کا زمانہ ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خدمت میں رمضان کی پہلی رات ہے، تراویح کی تیاری ہے، اور ایک درویش بزرگ آ گئے، عرض کرتے حضرت اجازت فرمائیں میں تراویح کی نماز پڑھاؤں۔ فرمایا اجازت ہے، تم پڑھاؤ۔ آج تو 10-15 دن 20 دن پہلے رمضان سے ڈھونڈنا پڑتا ہے مدرسوں سے کوئی حافظ قاری ملے، وہ سارے ہی قاری ہوتے تھے، جس کو بھی آگے کر دیا۔ آپ نماز پڑھیں، خادم کو حکم دیا انہیں کمرہ دے دو اور ایک پیالہ پانی کا ایک روٹی ان کے کمرے میں پہنچا دیے کرو، یہی افطاری، یہی سحری۔ یہ جو پیٹ بھر بھر کر اسے پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں نا، اچھی طرح پیٹ کو بھرتے تاکہ سانس کی بھی گنجائش نہ رہے۔ حضور نے فرمایا 3 حصے کرو معدے کے، ایک خوراک کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا، کم از کم ہوا تو آتی جاتی رہے نا، اتنا نہ کھاؤ، غفلت پیدا کرتا ہے کھانا، زیادہ کھانا غفلت پیدا کرتا ہے اور فارمی مرغ بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ میری بات ذرا آگے بھی پہنچانا۔ آپ دیکھ لیں جب سے یہ فارمی مرغ آیا ہے اس دن سے ڈاکٹروں کا کاروبار اور تیز ہو گیا، چل گیا وسیع، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، میڈیکل سٹور بن گئے، کلینک، ہسپتال، اور نئی نئی بیماریاں نام ہی نہیں آتا۔ بچو، اور یہ تکبیر پڑھ کر بھی ذبح نہیں کیا جاتا، یہ بھی سن لو، پوچھ لینا ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں، تکبیر نہیں پڑھتے، اور جس جانور پر تکبیر نہ پڑھی جائے اس کے بعد پھر آپ خود سمجھ لو۔ لا تاکلوا، رب نے فرمایا وہ نہ کھاؤ، لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا جس پر نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک روٹی ایک پیالہ پانی کا روزانہ ان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کس شان سے پڑھا رہے ہیں؟ پارہ، سوا پارہ، 2 پارے نہیں، روزانہ پورا قرآن ختم کرتے ہیں تراویح میں۔ داد تو دے ان کو جو سننے والے بھی تھے۔ آج کوئی قاری صاحب پڑھائیں تو صحیح بھلا، سارے نمازی گھر بھاگ جائیں گے، یہ ملا کہاں سے آ گیا۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا، رمضان گرمی میں آ گیا، کہتے ہیں کوئی صورتیں پڑھانے کا کرو آدمی تلاش، یہ قرآن ہم سے نہیں سننے ہوتا۔ واہ بھائی واہ، جس قوم پر قرآن نازل ہوا تھا وہ اب سننے سے عاجز آ گئی، پھر انڈیا والا سنے گا، جاپان والا سنے گا، امریکہ والا سنے گا، نہیں، یہ مسلمان کا تحفہ ہے، سینے سے لگا، قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گا۔ رب کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن قرآن بھی
شفاعت نبی بھی شفاعت کریں اور علماء بھی شفاعت کریں گے اور شہداء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے گواہ، اپنے سفارشی تیار کر لے، اور محشر کے میدان میں اکیلا نہ جانا، کوئی ساتھی تیار کر لے، کوئی مرشد ڈھونڈ لے جو تیرے ساتھ ہوگا۔ اکیلے نہ جانا، بڑا نازک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، جہاں پیغمبر نفسی نفسی کریں گے، تیرا میرا کیا شمار ہے۔ کوئی بنا لے اپنے ساتھی، لمبے سفر پر جانا ہو تو ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آیا، وہ نووارد بزرگ آئے تراویح پڑھا کر، اب حضرت خواجہ جنید بغدادی سے اجازت طلب کرتے، فرمایا اجازت ہے۔ اللہ کے سبول جب خادم کمرے میں گیا، 30 روٹیاں محفوظ پڑی، اس اللہ کے بندے نے پیالہ پانی کا پی کر پورا رمضان گزار دیا۔ جو کھاتے ہیں وہ کچھ نہیں کماتے، جو خالی پیٹ ہوتے ہیں وہی رب کو مناتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ جو کھاتے ہیں انہیں نیند خوب آتی ہے، سوتے ہیں اچھی طرح لمبی تان کر، نہیں پتا رب کیا پکار رہا ہے۔ حل من تائب، حل من مستغفر، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق ماننے والا؟ لوگ شکایت کرتے ہیں نا جی بے روزگاری ہے جی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ وقت جب ڈیپو کھلتا ہے تو سویا ہوا ہوتا ہے، تو پہنچ جاؤ جی۔ وقت بتا دیا نا، سب کے علم میں ہے، سحری کا وقت 3 بجے، 3 بجے اٹھ جا، بچھا مصلی، رب سے مانگ، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور سب بندوں کے لیے ہیں، اور وہ دے کر بڑا راضی ہوتا ہے، بلکہ خود بلاتا ہے۔ کوئی ایسا بھی کریم ہے، کوئی ایسا بھی جواد ہے جو گدھا گروں کو خود بلائے، آؤ بھائی مجھ سے لے جاؤ میرا خزانہ۔ میرا رب تو آواز دیتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کسے دیں؟ نصیبوں والے لے جاتے ہیں، بخت والے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے، اور آپ کے جمعے کا ٹائم جو ہے یہ اتنا لمبا نہیں ہے، یہ مختصر ہے، لیکن اگر لمبا کرنا بھی چاہیں، اگر تھوڑا لمبا کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جنہیں اللہ پاک نے مذہب کا چسکا دیا ہے، اللہ تمہیں بھی دے دے۔ خدا کی قسم، اس فقیر نے اپنے مرشد کریم کی ہدایت کے مطابق جب سے اس علم دین اور مذہب سے پیار کیا ہے، بڑی ہی راحت کی زندگی گزاری، اور جہاں تجربہ کامیاب ہو پھر مخلص مشورے دیتے ہیں، تم بھی مذہبی زندگی اختیار کرو، بڑا لطف پاؤ گے، بڑا سرور پاؤ گے، گھر کی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، اگر کچھ ہوگی دل مسرور مطمئن رہے گا، کوئی بات نہیں۔ مذہبی زندگی اختیار کرو۔ ایک صاحب آئے، بیوی کو طلاق دے کر 3 طلاقیں، پینٹ پہنی ہوئی، ننگے سر، داڑھی غیر۔ میں نے انہیں بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ نے طلاقیں جو 3 دے دی تھی تو پھر رات ایک کمرے میں کیوں گزاری؟ وہ تو غیر محرم بن گئی۔ میں کہا بیٹا مذہبی زندگی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گیا، یعنی میری بات کو اس نے مذاق اڑایا کہ یہ کہتے ہیں مذہبی، میں تو خود مذہبی۔ میں کہ کیسا مذہب ہے؟ بیوی کو 3 طلاقیں دی، اللہ اللہ کا رسول کہتے ہیں حرام ہو گئی، اس حرام بیوی کو اپنے بستر پر رات کو سلایا اور لباس وہ پہنا ہوا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کسی نے حدیث سنائی ہے آپ کو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرو گے اسی میں شامل ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا یہ میرا نہیں ہے، یہ میری دشمن قوم کے مشابہ ہے، ان کے ساتھ ملاؤ، کیا بنے گا؟ وہ لباس اختیار کرو جو اللہ کے دوستوں نے اختیار کیا ہے، صالحین نے، علماء نے، شرفاء نے، وہ لباس اختیار کرو۔ شودے لباس نہ پہنو، ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا جو نماز ہی قابل قبول نہیں ہے؟ یہ کیسی بدعت آ گئی؟
کوئی شخص ننگے سر نماز نہ پڑھے. نبی پاک نے سر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. یہ رسول اللہ کی خلاف ورزی ہے حکم کی. نماز کیسے قبول ہوگی؟ نبی کی مہر ہوگی تو عمل قبول ہوگا. نبی کی مہر ہوگی عمل قبول ہوگا. حج پر جاتے ہو اور مدینہ پاک کیوں جاتے ہو؟ حج سارا مکہ مکرمہ میں ہو جاتا ہے. بھائی ہم اپنی حج پر مہر لگوانے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر میرے نبی ایسی شاندار مہر لگاتا ہے، فرماتا ہے من زار قبری واجبت لہو شفاعتی. تو نے حج کیا ہے، کعبہ تیری شفاعت کا ذمہ دار نہیں. تو میرے پاس آیا ہے، میں محمد تیری شفاعت کا ذمہ دار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کا راستہ پکڑ، دین نبی کا، کلمہ نبی کا، قرآن نبی کا، اسلام نبی کا، محبت نبی کی، اور راستہ بھی. اور میرے رب نے فرمایا تھا پیارے کہہ دے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کر، میں اللہ تجھ سے پیار کروں گا. اور اللہ کے پیار میں آ جائے گا نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1:45 ہو گئے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 1:30 پر آنے کی. 2 سے 1:45 سے انشاءاللہ 1:30 بجے آ جائیں گے. پھر جو ملازمین آتے ہیں جی کام چھوڑ کر، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تھوڑا بولوں گا، صحت ٹھیک رہے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ دعا کیا کریں. ایک پہلی دعا، اس وقت جن خطرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک مسلم قوم کی حفاظت فرمائے. اور مسلمان جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شر پسندوں کے شر سے بچائے. خاص طور پر بھی ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. اور اللہ نے ہی کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی. اللہ کرے گا تو ہوگی حفاظت. غار ثور میں کس نے حفاظت کی میرے نبی کی؟ اللہ نے. غار ثور کے دہانے پر ابو جہل گھوڑے پر سوار کھڑا ہے. صدیق اکبر اس کے قدم دیکھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ جھکے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے. رب نے پردے ڈال دیے، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور مکڑی نے جالا تن دیا. اس جالے سے آگے ابو جہل کی پوری قوت نہیں جا سکتی. رب نے دکھا دیا تو تار عنکبوت سے بھی کمزور ہے، اور میری تار عنکبوت یہ بڑے بڑے قلعوں پر بھاری ہے. دروازہ کھلا ہے غار کا، چلا جا اندر. لیکن رب نے پردے ڈال دیے. ایک دن سرکار تشریف فرمائے کعبہ شریف کے زیر سایہ. نبی کا ہی سایہ سب پر ہوتا ہے، بے سایہ و سایہ بان عالم، امی و دقیق دان عالم. نبی کا سایہ ساری کائنات پر ہے. لیکن یہی آیا حدیث میں، کعبہ شریف کے ساتھ ابو بکر صدیق پاس ہے، اور تبت یدا ابی لہب، یہ صورت اتر چکی ہے. ابو لہب کی بیوی بھاری پتھر لے کر آئی حرم میں. اسے پتہ چلا کہ حضور وہاں بیٹھے ہیں. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں پتھر ماروں گی اور انتقام لوں گی. میرا رب حفاظت کرنے والا. وہ آ گئی، بالکل پاس آ گئی. ابو بکر صدیق تھے. اے صاحب، اے صاحب، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بیٹھے. ابو بکر صدیق نے کہا یہ بیٹھے ہوئے. کہتی مجھے تو نہیں نظر، کدھر ہے؟ میں پتھر مارنے کے لیے آیا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ. والذین معہ، والذین معہ، وہ ان کے ساتھ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے. یہ صاحب ہوتا ہے. اور جس کی شان رب بیان کرے، جبریل لائے، اس پر تو اعتراض کرتا ہے. ظالم آدمی. کہ ابو بکر تو میرے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا. چلی گئی واپس. چلو کسی اور وقت. ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا. وہ نہیں دیکھتی. روح نکلتی ہے، کوئی نہیں دیکھتا. جو روح کائنات ہے کون دیکھے؟ جب رب چاہتا ہے دیکھتے ہیں، جب رب چاہتا ہے نہیں دیکھتے. تلواریں پہلا دے رہی تھی، سرکار ہجرت کے لیے تشریف لے گئے نا. اندھے ہو گئے، آنکھیں کدھر گئیں؟ بینائی جاتی رہی، نہیں دیکھ رہے. پر رب نے کہا یہ میرا نور ہے، میں جب اسے نور بنا کر نکالتا ہوں کوئی نہیں دیکھ سکتا.
سبحان اللہ. کبھی بشریت غالب، کبھی نورانیت غالب، اور کبھی حقیقت محمدیہ کی جلوہ گری. نہ نورانیت ہے نہ بشریت ہے، کیا ہے بس اللہ جانے کیا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے بھی سمجھاؤ. فرمایا قرآن پڑھ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. میرے رب نے فرمایا پیارے نبی جب تو قرآن پڑھے گا میں تیرے دشمن اور تیرے درمیان پردے لٹکا دوں گا. میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس اندھی کو نظر ہی کچھ نہیں آیا. علم کی اینک سے وہ نظر نہیں آتا. علم کی اینک لگائے گے کہے گا بشر. آخری بات، علم کی اینک سے میرا نبی نظر نہیں آتا. اگر علم کی اینک لگا کر دیکھے گا کہے گا بشر. عقل کی اینک سے لگا کر دیکھے پھر بھی نظر نہیں آتا، کہے گا ہمارے جیسا. یہ کہے گا نا. اینک لگا کون سی؟ عشق و محبت کی. پھر کیا کہے گا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.